بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت شاندار بڑی خوبصورت روایت بھی حدیث بھی اور مختصر موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک تو انسان کا حلیہ ہوتا ہے جو ظاہری ہے، ایک حلیہ ہوتا ہے جو باطنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا روحانی اور باطنی حلیہ کیا تھا، اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں اور میں نقل کیا، اور اس کے بعد یہ کنز المال میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد امام ابن حجر نے الصواعق المحرکہ میں اس کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے زرار صدائی سے کہا کہ اے زرار مجھ سے علی کے اوصاف بیان کرو۔ زرار نے کہا کہ اے امیر مجھے معاف رکھیے، یعنی مجھ سے نہ پوچھیے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تجھے ضرور ان کے اوصاف بیان کرنا ہوں گے۔ تو زرار نے کہا کہ جب مجھے ان کے اوصاف بیان کرنے پر مجبور ہی کیا جانا ہے تو واللہ وہ دور کے کام والے اور بڑی قوتوں والے تھے، دور اندیش تھے۔ یعنی وہ اب دیکھیے ذرا کتنی اب وہ بندہ بتا رہا ہے حضرت علی کی شخصیت، ذرا یہ غور سے دیکھیے۔ ہمارے ہاں بڑی شخصیات کا تصور ایک ماں ورائی اور دیو مالائی تصور ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ دور اندیش تھے، وہ دور سے معاملہ سمجھ لیتے تھے، معاملہ فہم تھے۔ اور جو علی والے ہوتے ہیں وہ دور اندیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں قبلہ نے کتنی پیشین گوئیاں 88 سے کی ہیں پاکستان کے نظام کے بارے میں، مذہبی لوگوں کے بارے میں، آج تک ایک ایک پیشین گوئی ٹھیک ہے۔ جو وزیر اعظم آتا ہے وہ یہی کہتا ہے، جو ٹھیک کہتے ہیں، مندے نہیں ہیں، لیکن وہ دور اندیش تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ بزرگی سے بات کرتے تھے، پھر فرماتے ہیں عدل کا حکم دیتے تھے، علم کا دریا ان کے دل سے معجزن رہتا تھا، حکمت ان کی زبان سے بولتی تھی، وہ دنیا اور دنیا کی خوبیوں سے گریز کرتے تھے۔ واہ واہ واہ! وہ اندھیری رات اور اس کی وحشت سے مانوس تھے، یعنی وہ رات کو جاگتے تھے اور اتنے مانوس تھے رات کے اندھیرے سے۔ وہ رونے کو پسند کرتے تھے خشیت الہی میں، وہ دور دراز فکر میں ڈوبے رہتے تھے، ہمیشہ خاموش، بہت کم گو تھے، دور دراز فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ان کو کپڑا چھوٹا اچھا لگتا تھا، اور ان کو کھانے میں کرخت چیز بھلی معلوم ہوتی تھی، جو کھانے میں مشکل ہوتی تھی اور بہت خوش ذائقہ نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو بھلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہم میں ہمارے جیسے تھے، وہ ہم کو جواب دیتے تھے جب ہم ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے کلام نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیں جواب خود سے سمجھ کے دیتے تھے کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ وہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے، وہ مسکینوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ ان کے خوف سے کوئی زبردست بندہ اپنی بے ہدگی کی خواہش دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ ان کی مجلس کا رعب ایسا ہوتا تھا کہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بے ہدگی کی کوئی بات نہیں ذہن میں لا سکتا تھا۔ ضعیف ان کے عدل سے نا امید نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر آہستہ آہستہ بل دیتے رہتے تھے اور نرم آواز سے روتے تھے، خفیف آواز سے، اور فرماتے رہتے تھے کہ اے دنیا میرے سوا کسی اور کو فریب دے، میرے کیوں سامنے آئی ہے، کیوں میرے سامنے آئی ہے، اور مجھ سے کیا شوق رکھتی ہے۔ افسوس افسوس میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیں، اور جن کو 3 طلاقیں دے دی جائیں ان سے رجعت کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا، گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ تیری عمر بہت تھوڑی ہے۔ اب حضرت علی دنیا کو مخاطب کر رہے ہیں۔ واہ واہ کیا خوبصورت! حضرت علی دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، مجھے چھوڑ، چونکہ 3 طلاقوں کے بعد واپس پلٹیں گے کہ کوئی گنجائش نہیں۔ تیری عمر بہت تھوڑی ہے دنیا، اور تیرے دکھ بہت بڑے ہیں۔ پھر فرماتے تھوڑا زاد ہے اور دور کا سفر ہے، زاد راہ تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے۔ جب یہ ساری بات ہوئی تو روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ یہ سن کر رونے لگے، حضرت علی کا یہ سن کر، اور کہنے لگے کہ خدا ابو الحسن پر رحم کرے، واللہ وہ ایسے ہی تھے، واللہ وہ ایسے ہی تھے۔ کہ اے زرار ان کے مرنے سے تجھے کیا رنج ہوا؟ پھر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت سے تجھے کیا رنج ہوا، اس زرار سے جنہوں نے یہ ساری بات بیان کی۔ تو زرار کہنے لگے کہ ایسا رنج کہ جس طرح سے کسی عورت کی گود میں اس کا بیٹا ذبح کر دیا جائے، جتنا اس کو رنج ہوگا، حضرت علی کی شہادت سے مجھے اتنا رنج پہنچا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں جو امام ذہبی نے بھی بیان کی اور امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کی،
حضرت سعید بن العاص سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ سے پوچھا کہ مجھ سے علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کا حال بیان کرو، کہ باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر عمر میں بہت عمر میں بڑے تھے، اور حضرت علی اور عمر میں بڑے تھے اور حضور پر ایمان لانے میں بھی سابق تھے، سبقت رکھتے تھے، پھر لوگ جناب علی کے مشتاق زیادہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کا ظاہرہ مقام و مرتبہ مسلمہ ہے، پھر حضرت علی کی طرف لوگوں کا زیادہ اشتیاق کیوں ہے؟ عبداللہ بن عیاش کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، جو بات کہ تجھے پسند آئی ہو، اس میں وجہ یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے برادر تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نسب کا کھرا پن بھی، رسول اللہ کے ساتھ قرابت بھی اس کا ایک حصہ تھی جو حضرت علی کی طرف وابستگی والہانہ پن تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی بھی ایک اس میں سے تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسلام میں سبقت بھی ایک وجوہات میں تھی جو حضرت علی کی طرف والہانہ پن تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا حضرت علی کی طرف والہانہ پن تھا۔ پھر فرماتے ہیں سنت میں اور دین میں تفقہ گہرا رسوخ بھی ایک وجہ تھی کہ لوگ حضرت علی کی طرف مشتاق تھے، اور حرب جنگوں میں بہادری بھی ایک وجہ تھی کہ لوگ حضرت علی کی طرف مشتاق تھے۔ یعنی یہ وہ ساری خصوصیات تھی۔ اور اسی طرح ریاض النصرہ میں بھی محب طبری نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کیسے تھے؟ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شرافت قرابت کے ساتھ ان کا پیٹ علم اور حکمت اور ہیبت اور شجاعت سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی وہ شرافت اور قرابت کے ساتھ بھرے ہوئے تھے رسول اللہ کی، اور جو ان کا وجود باطنی ہے وہ حکمت، ہیبت اور شجاعت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ان کا باطنی وجود تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت کہ حضرت علی کی شان کے متعلق پوچھا گیا کہ واللہ، وہ فرماتے ہیں حضرت علی 14ویں رات کے چاند اور بن کے شیر اور موج مارتے دریا اور صبح کے برستے ہوئے ابر کے مشابہ تھے۔ یعنی ان سب کی صراحت کی جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ 14ویں رات کا چاند اپنے حسن میں لازوال ہوتا ہے، اس کے بعد شیر اپنی بہادری میں لازوال ہوتا ہے، موج مارتا دریا اپنی ہیبت اور تموج میں لازوال ہوتا ہے، اور صبح کے برستے ہوئے ابر اپنی فضل میں لاجواب ہوتے ہیں۔ حضرت علی ان تمام معاملات میں لاجواب تھے۔ یہ ایک حضرت علی کی شخصیت کا، باطنی شخصیت کا خاکہ جو عملی نقطہ نظر سے اہم ہے تاکہ ان اوصاف کو اپنایا جائے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔